مجھے بچا لو حارث، پلیز مجھے بچا لو، مجھے میں تمہارے پاؤں پڑتی، مجھے یہاں سے لے چلو، تم جیسا کہو میں ویسا کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے جو کچھ اس دن تم سے کہا مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ روتی تڑپتی ہوئی بولی، کہیں یہ تمہارا عاشق تو نہیں جس کے پیچھے تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی تھی؟ زبیر نے حفصہ کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تو حارث نے اس جھٹ سے دھکا دیا، اس کے قریب بھی جانے کی کوشش مت کرنا، سمجھے تم؟ حارث نے زبیر کو گریبان سے پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ بھی لگانے کی؟ زبیر اور حارث کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بس کرو زبیر، چھوڑ دو اسے۔ حفصہ جب دونوں کو چھڑوانے آگے بڑھی تو زبیر نے اسے دور پر دھکا دیا، حفصہ کے سر دروازے کو جا لگا۔ حارث نے بھی زبیر کو دھکا دیا اور حفصہ کی جانب بڑھا۔ حفصہ اٹھو، حفصہ میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا، تم نے مجھے دھوکا دیا حفصہ، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، دھوکے باز لڑکی۔ زبیر اٹھا اور ان دونوں کو مارنے کے لیے ان کی طرف بڑھا۔ حارث نے اس کا بازو پکڑا اور پیچھے کی طرف لے گئے۔ چھوڑوں گا تو میں نہیں تمہیں ذرا شرم نہیں آتی ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ حارث نے اسے دیوار کی طرف دھکا دیا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر لیٹا دیا۔ چھوڑو مجھے، تو آ کہاں سے گیا ہے ہمارے درمیان؟ زبیر غصے سے بولا۔ حارث اس کے اوپر بیٹھا اور اس کے منہ پر تھپڑ مکے برسانے لگا۔ نکاح زبردستی نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس طرح عورت پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تم جیسے حیوان کیا جانے لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ حارث نے اسے بہت زیادہ مارا جس کی سے اب وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ چلو حفصہ یہاں سے، اس نے حفصہ کے آگے اپنا ہاتھ کیا تو حفصہ اسے دیکھنے لگی۔ وقت نہیں ہے، جلدی کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ حفصہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور دونوں وہاں سے نکل گئے۔ میں دیکھ کر رہوں گا یہ کہاں جائے گی۔ علی نے گاڑی تو سٹارٹ کر لی تھی مگر اس کا دھیان میرین پر تھا۔ میرین کو بھی ڈر تھا کہ کہیں علی اس کا پیچھا نہ کرے۔ میرین تھوڑا آگے جا کر بھاگنے لگ گئی۔ مجھے جلد از جلد پہنچنا ہوگا فارم ہاؤس، بس وہ میرا پیچھا نہ کرے، یا اللہ بچا لے مجھے۔ فارم ہاؤس ایک ویران سی جگہ پر تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بہت ہی کم تھا۔ علی گاڑی سے اترا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کافی آگے جا چکی تھی، کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے وہ تو، یار اب کیا کروں، آخر گئی کہاں وہ؟ ایسے جیسے غائب ہو گئی ہو، آس پاس کوئی گھر بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ وہاں کھڑا بورڈ بلا رہا تھا، تھوڑا آگے جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے۔ وہ چلتا رہا، یہاں وہاں دیکھتا رہا، کچھ آگے جا کر اسے ایک بڑا سا فارم ہاؤس نظر آیا۔ اس فارم ہاؤس کے علاوہ مجھے کہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے وہ اسی فارم ہاؤس میں گئی ہے۔ وہ فارم ہاؤس کی جانب بڑھا۔ میرین جب واش روم سے باہر فریش ہو کر اپنا نائٹ سوٹ پہن کر باہر آئی تو اس نے دیکھا سامنے صوفے پر شوکت خان لیٹا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو آج؟ کیا تمہاری اس شمیم بیگم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ وہ اپنے بال تولیے سے صاف کرتی ہوئی بولی، ارے نہیں، اس نے کہا، چھوڑا ہے مجھے اس میں تو شوکت خان کی جان بچتی ہے۔ میں نے سوچا چلو ایک بار تمہارا حال چال بھی پوچھ لیا جائے، اور تمہیں بتا دوں کہ اب اس فارم ہاؤس میں زیادہ دیر تک تم نہیں رہ سکتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں رہ سکتی میں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ اٹھا اور اس کی جانب بڑھا، میں تمہیں بتا رہی ہوں میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ شوکت خان نے اس کے دونوں بازو کو زور سے پکڑ لیا اور اس کی گردن پر اپنا لیمس شدت سے چھوڑنے لگا۔ جو شوکت خان کے اس انداز پر تڑپ اٹھی تھی، وہ اس کے سینے پر مکے مار کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہ رہی تھی، مگر وہ تھا کہ پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا تھا۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، یہ سزا تو بہت کم ہے تمہارے لیے، تم نے مجھے دھوکا دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، تم حارث کے قریب ہو کر اس سے سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتی ہو نا، تم مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتی ہو نا۔ وہ یہ کہتے اس کے لبوں پر جھک گیا، میں تمہیں کوئی دھوکا نہیں دیا، بلکہ تم نے مجھے دھوکا دیا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا کہ وہ کمپنی، وہ گھر، یہ فارم ہاؤس سب تمہارے نام ہے۔ حقیقت تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، میں تو پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ تم میرے ساتھ اگر ہو تو صرف پیسے کے لیے ہو، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے ہم جیسے مردوں کے ساتھ رہنے کی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہٹو، اب مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، سمجھے؟ وہ جھٹ سے اٹھی تو وہ بھی اس کے اوپر سے ہٹ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بال باندھتی ہوئی وہاں سے اٹھنے لگی تو شوکت خان اسے پھر سے پکڑ لیے۔ کہاں جا رہی میرین میڈم؟ آج کی پوری رات تمہیں میری دست رس میں گزارنی ہے۔ وہ تمسکرانہ انداز میں بولا، بس بہت ہو گیا، تم نے مجھے پاگل ہی سمجھ لیا ہے۔ اس نے صحیح ٹیبل پر سے گلاس اٹھایا اور اسے مارنے لگی۔
تو نے میرین کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر دور پر پھینک دیا۔ میری جان ایسے تو مت کرو، یہاں آؤ میرے قریب، میں وہی ہوں شوکت خان جس کی باہوں میں تم پوری رات گزارا کرتی تھی۔ ہاں گزارتی تھی، مگر اب نہیں، جتنا وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے اس سے اچھا تھا میں حارث کو اپنے قریب کر لیتی، کم از کم کچھ ہاتھ تو آتا میرے۔ وہ سارت لہجے میں بولی، چلو اب میرے قریب آ جاؤ، کیونکہ وہ تو کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا اور نہ ہی تمہیں اپنے قریب آنے دے گا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، کیوں نہیں آئے گا وہ میرے قریب؟ مطلب کیا تمہارا؟ اس نے میرین کا بازو پکڑا اور پھر سے اسے بیڈ پر دھکا دیا، کیونکہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ ایک لڑکی کا شوہر ہے، اس لیے بہتری اسی میں ہے، اسے بھول جاؤ۔ وہ اس کے جسم کو نوچنے لگا، ہٹو یہاں سے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ہٹو، مجھے درد ہو رہی ہے۔ وہ اپنا لمحہ اس کے جسم پر شدت سے چھوڑنے لگا اور وہ تڑپنے لگی۔ پہلے کبھی شوکت خان اس کے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کرتا تھا جو وہ برداشت کر سکے۔ چھوڑ دو مجھے شوکت خان، چھوڑ دو۔ مدہوشی کا خمار بڑھتا گیا اور وہ اپنی شدت اس میں چھوڑتا گیا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں پورے فارم ہاؤس میں نہیں بلکہ فارم ہاؤس سے باہر بھی گونج رہی تھیں۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ لگتا ہے کوئی مشکل میں ہے۔ وہ فارم ہاؤس کے بہت زیادہ قریب تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ کافی دیر تک وہ ان آوازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر اسے فارم ہاؤس کی ایک کھڑکی سے روشنی دکھائی دی تو وہ فوراً اس کھڑکی کے پاس پہنچا اور اندر جھانکنے لگا۔ چیخوں کی آوازیں اس کے کانوں میں بری طرح گونج رہی تھیں اور وہی آوازیں اسے اس کھڑکی تک لے آئی تھیں۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا، آخر یہ کون ہے جو اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے؟ اس نے جب میرین کی گندی آوازیں سنی، اس کا چہرہ دیکھا اور سائڈ پر پڑے اس کے کپڑے دکھے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی دونوں ہیں۔ شوکت خان یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ جڑ سے اس کھڑکی سے دور ہو گیا۔ یار کیسی لڑکی ہے یہ، میں تو حیران ہوں۔ علی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ نہ جانے یہ جگہ کون سی ہے، میں تو پہلی بار اس جگہ پر آیا ہوں۔ یہ تو سب کچھ وہی ہے جو حارث کہہ رہا تھا، جو کچھ حارث سوچ رہا تھا۔ اس نے فارم ہاؤس کے باہر سے فوٹو بنائی اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ تڑپنے دو، ایسی لڑکیوں کا یہی علاج ہے۔ انہیں کون کرتا ہے؟ مرد کے سامنے اپنا جسم پیش کرو، مرد تو ہے جسم کا بھوکا۔ جب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا تو اسے عجیب سی بے چینی ہوئی، شاید مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مانا کہ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں، مگر اس کی چیخوں سے لگ رہا تھا اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میں خود تو نہیں ہوگا، مگر ہاں پولیس کو وہاں ضرور بھیجوں گا۔ اس نے فوراً تھانے ملائی کال۔ میں جانتا ہوں دیر تو ہو جائے گی، مگر اس شوکت خان سے اور بھی بہت سی لڑکیاں بچ جائیں گی۔ پولیس کو کال کرنے کے بعد فوراً اس نے حارث کا نمبر ملایا۔ بیل تو جا رہی ہے، لیکن کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا یہ؟ اس نے جس کو کال میں، ہاں علی کہاں ہے؟ تو کوئی بات بنی؟ یار میں یہاں ایک فارم ہاؤس کے قریب ہوں۔ اس میرین کا پیچھا کرتے ہوئے میں اس جگہ پر پہنچ گیا اور تم جانتی ہو میں نے کیا دیکھا ہے ابھی ابھی؟ علی نے سرد لہجے میں کہا، کیا دیکھا ہے؟ اسجد نے حیرانی سے کہا، میں نے اس فارم ہاؤس سے آنے والی گندی آوازیں سنی اور جب میں قریب گیا تو اس فارم ہاؤس کی ایک کھڑکی کے میں حیران رہ گیا۔ شوکت خان میرین کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس کا یہی علاج ہے، ہونے دو، اس نے ہمیں بھی دھوکہ دیا ہے، مگر پھر پتہ نہیں کیوں میرے خیال میں آیا کہ مجھے پولیس کو کال کرنی چاہیے، کیونکہ اگر میں اندر گیا تو شوکت خان یہاں سے بھاگ جائے گا، اس لیے بس پولیس آنے ہی والی، پھر دونوں پولیس کے سپرد ہوں گے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اتنا عجیب محسوس ہو رہا ہے، میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ یار اللہ، یہ تم کیا کہہ رہی، سب کیا ہو رہا ہے؟ کہاں پر ہے وہ فارم ہاؤس؟ تم کس جگہ پر ہو؟ مجھے لوکیشن سینڈ کرو، میں پہنچتا ہوں حارث کو لے کر۔ اسجد نے کہا، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، پولیس کے یہاں پہنچنے تک تم بھی آ جاؤ اور حارث کو بھی بتا دو۔ اس نے میری کال ہی نہیں اٹینڈ کی۔ علی نے کال بند کی اور فوراً سے لوکیشن سینڈ کی۔ جانے کہاں لے گیا وہ کم وقت میری بچی کو؟ خالدہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ امی چپ ہو جائیں، ایسے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ مومنہ اپنی امی کو حوصلہ دے رہی تھی۔ چچی جان، ہمیں احمد بھائی کو کال کر کے سب کچھ بتانا چاہیے، وہی ہیں جو اس وقت ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ علینا نے کہا، ہاں علینا، میری تو دماغ میں ہی نہیں آئی یہ بات، تم ایسا کرو میرا موبائل لے کر آؤ، میں اسے کال کرتی ہوں۔ علینا فوراً موبائل لے کر احمد کا نمبر ملا کر خالدہ بیگم کو دیا۔ ہیلو احمد بیٹا، کیسے ہو؟ خالدہ بیگم نے کہا، جی آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ احمد بیٹا ہم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہر روز نئی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ خالدہ بیگم نے پریشان لہجے میں کہا، کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ احمد نے کہا، احمد بیٹا وہ میری بہن کا بڑا بیٹا زبیر حفصہ سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے اور آج وہ ہاسپٹل سے حفصہ کو نہ جانے کہاں لے گیا۔ کچھ دیر پہلے ہاسپٹل سے کال آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ کوئی لڑکا آیا تھا
और हिफ्सी को ज़बरदस्ती घसीटता हुआ वहाँ से ले गया। ये कहकर खालिदा बेगम रोने लगी, ओहो आंटी आप परेशान हो, मैं पता लगवाता हूँ अभी। बच नहीं पाएगा आपकी बहन का बेटा, पहले भी एक बेटा उनका जेल में सड़ रहा है और अब दूसरे की भी बारी है। ऐमन ने कहा। हारिस अभी तक नहीं आया और ना ही कॉल अटेंड कर रहा है। हॉस्पिटल गया था मेरी रिपोर्ट्स लेने, पता नहीं कहाँ रह गया। महाराज ने साजू से कहा, परेशान ना हो महाराज, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर तक शायद, हो सकता है किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ। साजू ने कहा, हाँ मगर मेरी कॉल तो अटेंड कर ही सकता ना। मैंने ने उदास लहजे में कहा, ऐसा करें जब तक सैम नहीं आते आप उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लें, आपका ध्यान भी बढ़ जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, चलो फिर किचन में चलते हैं, आज कुछ अच्छा सा बना ही लेते हैं हारिस के लिए। मेरा और साजू किचन में चले गए। अचानक गेट पर बेल बजी तो खालिदा बेगम ने मोमना को आवाज़ दी जो कमरे में बैठी हिफ्सा के लिए दुआएं कर रही थी। मोमना जल्दी से बाहर, देखो कौन आया। गेट पर कहीं हिफ्सा तो नहीं आई। मोमना भागती हुई गेट पर गई तो देखा कि उसके अब्बू थे। वो फौरन से अपने अब्बू के सीने से लपक गए। शुक्र है अब्बू आप आ गए, रो क्यों रही मेरी जान। उसके अब्बू ने उसके सर पर प्यार करते हुए, कौन है मोमना। खालिदा बेगम अंदर बैठी बोली, अब्बू अंदर आए, आप फिर सब बताती हूँ, आए आपको। अनवर साहब ने अपना बैग पकड़ा और अंदर ले गया। खालिदा बेगम अपने शोहर को इतने सालों के बाद देखकर हैरान रह गई और रोने लगी। अरे रो क्यों रही हो, लगता है मेरे आने की खुशी नहीं है तुम लोगों को। हिफ्सा कहाँ है, वो यहाँ वहाँ देखते हुए बोला। हिफ्सा बाजी न जाने कहाँ है, कोई पता नहीं उनका। मोमना ये कहते हुए फिर से रो पे, क्या मतलब तुम्हारा, कहाँ है हिफ्सा। खाला तुम बताओ कहाँ है हिफ्सा। इतने में अलीना कमरे से निकल कर आई। अस्सलाम वालेकुम चचा जान, उसने प्यार लेने के लिए सर आगे किए। तुम जाओ, मुझे तो कोई और ही खबर मिली थी बाहर। उसने अलीना के सर पर प्यार देते हुए हैरान कहा, जी चचा जान मैं यहाँ ही हूँ। अलीना ने जवाब दिया, हिफ्सा कहाँ है, कोई मुझे बता क्यों मेरा। अनवर खान सख्त लहजे में बोला, वो हिफ्सा को जुबैर न जाने कहाँ ले गया। दिन में हॉस्पिटल से कॉल आई थी, मैंने अहमद से बोला, वो कह रहा था मैं पता करवाता हूँ हिफ्सा का। खालिदा बेगम ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, मुझे फ़ोन करके बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने। हाँ क्यों लेकर गया है वो हिफ्सा को, आखिर वजह क्या थी। अनवर खान ने गुस्से से कहा, वो मैंने एक बार आपको बताया तो था कि जुबैर हिफ्सा को पसंद करता और शादी करना चाहता है। आप बैठे, मैं अपने कुछ खाने को लेकर आती हूँ। खालिदा बेगम अपने शोहर के सख्त रवैये से सहम गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है खालिदा, तुम मेरी बेटियों का ख्याल भी नहीं रख सकी। मैं तुम लोगों के लिए ही वहाँ परदेश काट रहा था, मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ रहकर तुम लोगों की जिम्मेदारी उठा रहा था। तुम लोगों को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। क्या तुम यहाँ रहकर इन बच्चियों का ख्याल भी नहीं रख सकी। आप गलत सोच रहे हैं। मैंने शाइस्ता और जुबैर से बहुत बार कहा था कि जब अनवर आएंगे तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और हिफ्सा खुद भी इस रिश्ते से इनकार कर चुकी थी, मगर जुबैर ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता है हिफ्सा से। खालिदा बेगम ने नरम लहजे में, या अल्लाह मेरी बेटी के साथ कुछ भी बुरा मत करना, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। क्या हुआ, इतना खुश क्यों हुआ, कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई तेरी। अरे अम्मा अभी मैंने चचा को देखा जाते हो उनके घर की तरफ। अब मुझे कोई फिक्र नहीं पैसों की, देखना कैसे निकलाता हूँ अब मैं चचा से पैसे। फैज़ान ने खुश होते हुए अपनी माँ से कहा, मेरी बच्ची ठीक तो थी ना, एक बार मुझे अलीना से मिलवा दे, मेरा बहुत जी चाह रहा है अपनी बच्ची को देखने का। इशरत बेगम ने बेचारा मुंह बनाते हुए कहा, अम्मा क्या तू एक ही बात बार बार पूछती है। अरे कल चल जाना मिलने और साथ बेचारे बनकर थोड़े पैसे भी हड़प लेना चचा से, और मैं अब्बा को भी कह दूंगा कि चचा के साथ मैं मासूम बन जाए ताकि माल हाथ लग जाए ज़रा। चल अब इतना भी खुश ना हो, यही ना हो कि कुछ मिले ही ना तुझे। इशरत बेगम बोली, अम्मा ये कैसी बातें कर रही है तुम, अच्छा बोलेगी तो अच्छा होगा ना। फैज़ान जाट से बोला, हाँ अच्छा ही होगा, फिक्र ना करो, कल जाऊंगी मैं वहाँ तो अलीना को भी ले आऊँगी अपने साथ। इशरत बेगम बोली, नहीं अम्मा ऐसा सोचना भी मत, उसका इस घर पर अब कोई हक नहीं है, वो अब इस घर में नहीं आएगी। अब अगर इस घर में कोई आएगा तो मेरी बीवी आएगी, जल्द अज जल्द मेरा रिश्ता ढूंढकर मेरी शादी करो। फैज़ान ने सर्द लहजे में कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, अलीना को तुम्हें वापस अपने घर में ला कर रहूँगी। इशरत बेगम ने दिल ही दिल में फैज़ान को घूरते हुए कहा, बस ठीक है तुम अब जाओ, मैं खुद घर चली जाऊंगी। हिफ्सा के सर पर बाजू पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। नहीं कैसे चली जाओगी, मैं खुद छोड़ कर आऊँगा तुम्हें, इससे पहले कि वो तुम्हारा कज़न दोबारा यहाँ पहुँच जाए। मैं नहीं चाहता अब वो तुम्हें ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाए। हारिस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने नज़र उठाकर हारिस की तरफ देखा, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ कम होगा, तुमने मुझे उससे बचाया जिसकी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती।
اگر آج تم وہاں نہ آتے تو شاید اب تک وہ مجھ سے نکاح کر چکا ہوتا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ جب میں نے ہاسپٹل میں اسے تمہیں لے جاتے ہوئے دیکھا اور گاڑی میں بٹھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے اسی وقت تم دونوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ چلو اب اٹھو، تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حفصہ کچھ دیر اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ ہی دیا۔ حارث نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھو۔ حفصہ کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو دونوں بالکل خاموش بیٹھے۔ میں نے اس دن تمہیں اتنا کچھ سنا مگر پھر بھی تم میری مدد کو آ پہنچے، ایسا کیوں؟ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ حفصہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ جو ہماری بے قدری کریں ہم ان کی قدر ہی کرتے ہیں۔ میں نے محبت کا اظہار کرنا چاہا تم سے مگر تم نے تو خیر۔ اب اپنا خیال رکھنا اور ذرا سنبھل کر گھر سے باہر نکلنا۔ کیونکہ جیسے تمہاری کزن کی باتیں حرکتیں تھیں وہ پھر سے کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ حارث نے بات کو پلٹتے ہوئے کہا۔ تم کیوں میری اتنی فکر کر رہے ہو؟ حفصہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں تمہاری اتنی فکر کیوں کر رہا ہوں۔ اتنے میں حارث کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ اوہ، میرا موبائل گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ اس نے سیٹ کے جلدی سے موبائل پکڑا اور دیکھا تو بہت ساری کالز اور میسیج آئے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً میرا کی کال ملائی جو کچن میں مصروف ہونے کی اسے اٹینڈ نہیں کر پائی۔ اس نے اسجد کو کال ملائی تو وہ راستے میں تھا، علی کے پاس جا رہا تھا۔ حارث یار کب سے تمہیں کالز کر رہے ہیں، ہم علی اور میں اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ کہاں چلے گئے ہو تم؟ یہ بتاؤ کیا خبر ہے، کچھ معلوم ہوا یا نہیں؟ حارث نے سادہ لہجے میں کہا۔ سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ علی نے شوکت خان عمرین کو ایک فارم ہاؤس میں دیکھا ہے، میں بھی بس وہیں جا رہا ہوں، تم بھی وہاں آ جاؤ، میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ اسجد نے کہا۔ فارم ہاؤس؟ کس فارم ہاؤس کی بات کر رہے ہو تم؟ حارث نے حیرانی سے، مجھے نہیں پتہ، جا کر ہی معلوم ہوگا۔ مجھے علی نے فوٹو بھیجی تھی اس فارم ہاؤس کی اور لوکیشن بھی، میں بس وہاں ہی جا رہا ہوں، تو مجھے فوراً فوٹو بھی سینڈ کرو، لوکیشن بھی۔ یہ کہہ کر حارث نے کال بند کر دی۔ کیا ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی کیا؟ حفصہ نے کہا۔ نہیں کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر حارث خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ حفصہ نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا۔ حارث نے حفصہ کے گھر کے آگے گاڑی روکی تو اس کے ابو اور فیضان کھڑے باتیں کرتے، گلی محلے کے اور لوگ بھی اپنے گھروں کے پاس بیٹھتے۔ ابو کب آئے؟ یہ کہتے حفصہ گاڑی سے اتری اور اپنے ابو کے گلے لگ گئی۔ ویسے اچانک حفصہ کو دیکھ کر حیران رہے۔ کہاں چلے گئی تھی؟ کہاں لے گئے تھے وہ کم وقت میں؟ اس کے ابو نے حفصہ کا ماتھا چومتے کہا۔ یہ گاڑی میں کون ہے؟ فیضان نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ حارث ہے۔ حفصہ نے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فیضان نے دیکھا تو یہ تو وہی لڑکا ہے جب حفصہ ان کے گھر چابیاں لینے آئی تھی اور انہوں دھکے مار کے حفصہ کو گھر سے نکالا تھا، تو یہ لڑکا حفصہ کو گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ تو تمہارا پرانا عاشق ہے نا حفصہ؟ زبیر کا تو بہانہ ہے، اصل جڑ تو یہ لڑکا ہے۔ اگر تمہیں یہ لڑکا اتنا ہی پسند تھا تو بول دیتے چچا جان سے، بکواس بند کرو اپنے۔ انور صاحب نے کہا۔ تم ہوتے کون مجھ پر الزام لگانے والے؟ حفصہ نے طلاق لہجے میں کہا۔ حارث گاڑی میں بیٹھا فیضان کو گھورتا ہے۔ فیضان کی باتیں سن کر انور صاحب گاڑی کی جانب بڑھے اور شیشے پر ناک کرنے۔ کون ہو تم؟ حارث نے شیشہ نیچے جی بولے۔ کون ہو تم؟ اور حفصہ تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ بتاؤ حفصہ کون ہے یہ؟ تمہاری امی تو کہہ رہی تھی زبیر تمہیں لے گیا ہے، مگر یہ لڑکا تو کوئی اور ہے۔ انور صاحب نے سادہ لہجے میں کہا۔ چچا جان میں بتا تو رہا ہوں آپ کو، یہ حفصہ کا عاشق ہے، ایک بار پہلے بھی میں نے اسے دیکھا ہے، یہ حفصہ کو گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ باہر نکلو گاڑی سے، فیضان نے غصے سے کہا۔ حارث گاڑی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے تمہارے ساتھ؟ حارث نے فیضان کو سخت لہجے میں کہا۔ حارث تم جاؤ یہاں سے، یہ جہل ایسے بکواس کرتا رہے گا۔ حفصہ چیخی۔ نہیں حفصہ، مجھے پوچھ لینے دو، آخر مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ حارث بولا۔ لڑکے کون ہو تم؟ انور صاحب نے سادہ لہجے میں پھر سے کہا۔ حفصہ تم بتاؤ گی یا میں خود بتا دوں انہیں کہ میں کون ہوں؟ حارث نے کہا۔ ابو میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے اندر تو چلیں۔ چچا جان دیکھ لیا اپنی بیٹی کو، کیسے اسے کہہ رہے جاؤ یہاں سے، اس کے اندر بالکل بھی شرم نہیں ہے، کاٹ پھینکیں ایسی اولاد کو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ حارث نے فیضان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ شرم تم کرو جو کب سے بکواس کیے جا رہے ہو، چھوڑو اسے لڑکے۔ انور صاحب نے فیضان کو حارث سے دور کرتے ہوئے کہا۔ کافی لوگ یہ سب دیکھ کر وہاں جمع ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ لوگوں کو تو ویسے بھی موقع چاہیے ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں میں کون۔ اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی گہرا ہوتی نا تو اپنی بیٹی کو لے کر فوراً گھر میں چلے جاتے، ایسے باہر کھڑے ہو کر اس سے یہ سوال نہ کرتے یہ لڑکا کون ہے۔ ڈائریکٹ مجھ سے آ کر پوچھے تم کون ہو، میں آپ کو جواب دیتا، میں آپ کو بتاتا کہ میں کون ہوں۔ مگر آپ تو اپنی بیٹی کا تماشا خود ہی بنا رہے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو کر اس لڑکی کی باتوں میں آ رہے ہیں جس کی دو ٹکے کی عزت نہیں ہے، جس کی اپنے کوئی عزت نہیں ہے۔
وہ کسی کی بیٹی کی عزت کیسے کرے گا؟ آپ کی بیٹی کو ہاسپٹل سے وہ زبیر لے گیا تھا۔ میں تو ہاسپٹل میں ایک ضروری کام سے گیا تھا۔ میں نے جب اسے حفصہ کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے دیکھا تو میں نے ان دونوں کو پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ آپ کی بیٹی کو ایک ویران سی جگہ پر لے گیا تھا اور آپ کی بیٹی سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کی بیٹی کو اس درندے سے بچا کر لے آیا، اور آپ کو اتنی ہی فکر تھی اپنی بیٹی کی تو وقت پر آئے کیوں نہیں تھے باہر سے؟ یہ جو آپ کو بکواس سنا رہا ہے، اس نے آپ کی بیٹی کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ یہ اپنا کیا کیوں بتائے گا بھلا؟ اس کے باپ نے اور اس نے مل کر آپ کی بیٹیوں اور بیوی کو گھر سے باہر نکالا، اور آج آپ اسی کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ تم ہمارے معاملات میں کیوں گھس رہے ہو؟ فیضان جھٹ سے بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے معاملات میں گھسنے کا، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے چچا کو حقیقت سے آشنا کر رہا ہوں۔ حارث نے تلخ لہجے میں کہا، چچا جان اس سے پوچھیں یہ حفصہ کا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ یہ ہے کون جو حفصہ کا پیچھا کر رہا تھا؟ اس کی مدد کرنے پر چلا آتا ہے۔ فیضان نے کہا، ہاں لڑکے بتاؤ تم کیا تعلق ہے تمہارا حفصہ کے ساتھ؟ انور صاحب نے کہا، آپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتے میرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ حارث نے کہا۔ آس پاس کھڑے لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ پہلے بھی ان کی ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی اور اب یہ بھی ایسے نکلی۔ آج کل تو زمانہ بڑا خراب ہے، انہیں ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ اندر، انور صاحب نے حارث سے کہا۔